حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلیوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو. کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. جس کا نام ہی ہے فالتو، یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو. عرب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ. کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. انجینئر کے جو فینز ہیں نا، ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے. اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا. لیکن آپ نے کہا نہیں، مطلب کچھ نہیں ہے. مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا. آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں. کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں، کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں، اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے. لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا. آپ ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ. ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ انجینئر کے جو فینز ہیں نا، جو انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ نہیں دفاع کرتے. وہ کہتے ہیں بریلوی بھی گستاخ، دیوبندی بھی گستاخ، فلاں بھی گستاخ. تو آج تمہارے بابے پہ بھی کسی نے لگا دیا. صحیح ہے نا. حکومت کو چاہیے اس آدمی کو لگام دے. انجینئر علی مرزا نے جو ملک میں نفرت کا ماحول اور فرقواریت جتنی اس نے بڑھائی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کائنات میں کسی نے بڑھائی ہو. ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا آپ نے، اسلاف پر سے اعتماد ختم کر دیا. نہ لوگ ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں. امام حنیفہ کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ. امام ابو یوسف کے بارے میں ایسی بکواسات کی ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں جو بکواسات کی ہیں. کوئی بزرگ ہستی ایسی نہیں ہے صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء میں جو اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو. اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے، اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا.